جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ہنٹر بھائیوں، پیارے شکاریوں، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے چند دن پہلے 2-3 دفعہ اپلوڈ کی تھی میں نے ویڈیوز یوٹیوب پہ کہ جو پاکستان کے بیسٹ ہنٹرز ہیں ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ تو آج اسی سلسلہ میں جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں رانا ضیاء اللہ خان صاحب ہیں، ان کو پاکستان کے تمام شکاری جانتے ہیں اچھی طرح، اور یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے شکاری ہیں۔ آج ان سے گفتگو کرتے ہیں، شکار کے متعلقہ آپ کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ جی رانا ضیاء صاحب، آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو یہ شوق کب سے ہے، کب سے آپ شکار کھیل رہے ہیں؟ میں 85 سے کھیل رہا ہوں، اور اس وقت میں 8ویں کلاس میں تھا جب سے یہ شکار شروع کیا ہوا ہے۔ جی جی رانا صاحب، آپ کا تعلق سٹی گجرانوالہ سے ہے کسی اور نہ کسی نہیں؟ قلعہ دار سنگھ سے قلعہ دار سنگھ قلعہ دار سنگھ سے نہیں سمجھ ہے۔ جی آپ شکار کو کیا سمجھتے ہیں کہ شکار کرنا شوق ہے، جنون ہے، یا آپ وقت گزارنے کے لیے ایک کھیل سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں تفصیل سے تھوڑا سا بتائیے۔ شکار جنون بھی ہے، شوق بھی ہے، کھیل بھی ہے، کھیل اور کچھ لوگوں نے لبادہ بھی اڑا ہوا ہے جی شکاری کا۔ بالکل یہ جنون کی حد تک ہوتا ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہو جاتی ہے دوسروں سے۔ تو جو جنونی شکاری ہیں وہ کچھ چند ہوتے ہیں، باقی شوق تو ہر بندے کو، یا تقریباً جو شکار کھیلنے جاتا ہے، تقریباً میرا اندازہ ہے کہ ہمارے سارے جتنے بھی ساتھ جاتے ہیں وہ ان کو کچھ نہ کچھ شوق ہوتا ہے۔ شوق یہ نہیں کہ سمجھے کوئی آؤٹنگ کا ہوتا ہے، کسی کو ویسے ایڈونچر کا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے شوق۔ آپ کی نظر میں شکار کو کھیل سمجھنا چاہیے یا صرف گوشت اکٹھا کرنا چاہیے؟ شکار کھیل بھی نہیں ہے، گوشت اکٹھا کرنے والی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کوئی بھی عام شکاری جو ایئر گن بھی لے کر اگر جاتا ہے نا، تو وہ بھی آپ سمجھیں کہ 2,000-3,000 روپیہ لگا کے آتا ہے۔ تو 2-3 ہزار میں میرا اندازہ ہے کہ کل 1.5-2 کلو گوشت آ ہی جاتا آ جاتا ہے۔ ہے۔ یہ شوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ جنون کہہ سکتے ہیں آپ اسے، شوق کہہ سکتے ہو کہ گوشت عام بھی آپ کھا سکتے ہیں بازار سے۔ ایئر گن کی بات کر رہا ہوں کہ ایئر گن جو ہے نا وہ بھی 2-3 ہزار روپے بندہ۔ تو باقی جو جب شکار کھیلنے جاتے ہیں آپ، ابھی ٹریول کر کے کوئی شہر کے ساتھ تو ہوتے نہیں، جدھر بھی آپ نے جانا ٹریول کر کے جانا، آپ کو پتہ ہے وہ گوشت کے لیے نہیں جانا ہوتا۔ ان کو وہاں پہ جاتے ہیں 10,000 روپے کا پیٹرول لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اگر شکار کھیلتے ہیں تو وہ گوشت اکٹھے کرنے والی بات تو نہیں، اور 2-3 بکرے آ جاتے ہیں۔ جی رانا صاحب، مجھے بتائیں مغربیاں جو ڈکس ہیں کس مہینے میں آنا شروع ہوتی ہیں؟ محکمہ شکار 1 اکتوبر کو نوٹیفکیشن جاری کرتا ہے۔ سب سے پہلے کون سی ڈکس پاکستان آتی ہے؟ یہ اگست کے اینڈ پہ مرغابی آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیل اور گارگنی، چھوٹی ٹیل وہ شروع سے آتی ہیں، اور اکتوبر میں 1 اکتوبر سے انہوں نے اوپن کر دیتے ہیں شکار کو۔ جی یہ ڈک ہنٹنگ سے پہلے جو ہوتا ہے وہ بٹیرے کی ہنٹنگ کا سیزن کب شروع ہوتا ہے، اور بٹیرا کس کس علاقے میں پایا جاتا ہے؟ محکمہ شکار کی طرف سے کوئی خاص پرمٹ جاری ہوتے ہیں یا عام شکار بھی ہنٹنگ کر سکتے ہیں؟ اس بارے میں بتائیے۔ یہ 15 اگست سے شروع ہوتا ہے۔ 15 اگست کے بعد بٹیرا پاکستان میں ان ہو جاتا ہے، آنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان، کیونکہ یہ وہاں سے ٹریول کرتا ہے۔ جب یہ زیادہ جو بٹیرا آتا ہے نا وہ آتا ہے انڈس ہائی وے پہ، سندھ میں بہت زیادہ بٹیرا آتا ہے، وہاں سے پھر یہ ہماری طرف بھی آتا ہے، ادھر سے بھی کچھ اصل جو پرندے ہوتے ہیں نا جو آتے ہیں ادھر سے، یہ جہاں سے پانی چلتا ہے نا وہاں سے آگے پانی پہ ٹریول کرتے ہیں، وہ ٹریول کرتے ہیں ٹھنڈے پانیوں سے، پھر جہاں پہ گرم پانی آتا ہے یہ پھیل جاتے ہیں، جہاں پہ انہیں کچھ کھانے کو ملتا ہے وہاں پہ اسٹے کر جاتے ہیں۔ ڈکس پاکستان میں کس راستے سے پاکستان میں انٹر ہوتی ہیں، اور کون کون سی نسل پاکستان میں مہمان ڈکس آتی ہیں، اور کب تک پاکستان میں رہتی ہیں؟ کسی علاقہ میں ان مہمان پرندوں کا بسیرا ہوتا ہے آپ کی نظر میں؟ پاکستان کے کس علاقے میں سے آنا شروع ہو جاتی ہے پاکستان؟ اب یہ منگلا ڈیم ہے، اس سے اوپر نکلتا ہے، ڈیرہ غازی خان یہ یہاں سے میں پہلے بتایا کہ یہاں سے پانی آ رہا ہے نا، وہ پانی کے اب اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں، یہ انڈس ریور پہ نا اوپر سے جب پانی گزرتا ہے نا، پانی آ رہا ہے نا، وہ ٹھنڈے پانیوں کے اوپر آتی ہے، یہ ٹریول ہی پانی کے اوپر کرتی ہے، اور یہ جو آتی ہے تو سب سے زیادہ جو مرغابی آتی ہے وہ آتی ہے غازی گھاٹ میں، غازی گھاٹ ڈی جی خان کے علاقے۔ جی خان اب سب سے زیادہ جو ہے نا وہاں پہ شکار بھی زیادہ ادھر ہی ہوتا ہے،
تو مرغابی بھی ادھر زیادہ آتی ہے، مگر ہمارے ادھر جو یہ ہمارا پنجاب ہے ادھر بھی آتی ہے، مگر وہ جیلم کے جو جیلم پہ چلتی ہے وہ منگلے کی طرف سے آتی ہے جی جی. یہ دوسری ادھر سے آتا ہے. مرغابی کے شکار کے لیے کون سا وقت ہوتا ہے؟ سنا کہ اس کو شکار کرنے کے لیے رات کو جانا پڑتا ہے، سنا کہ باقاعدہ اس کو شکار کرنے کے لیے ریکی کی جاتی ہے، اس میں کیا کی جاتی ہاں جی یہ ٹھیک ہے کہ صبح اگر پہنچنا ہے تو زان سے پہلے ہم نے بلائنڈ کے اندر ہونا ہوتا ہے، صبح کی زان سے. صبح کے ساتھ؟ جب صبح کی زان سے پہلے ہم نے بلائنڈ کے اندر ہونا ہوتا ہے تو آپ یہ سمجھے نا کہ اس کے وقت پھر صبح رات سویا تو جاتا نہیں، یہ شکاری سمجھے آپ سمجھے کوئی ٹریول کے حساب سے ہوتا ہے، کوئی 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا اس حساب سے گھر سے نکلنا ہوتا ہے. مرغابی کی چال کن دنوں میں ہوتی ہے؟ اور سنا ہے کہ یہ چاند کم کیوں سامتا ہوتا ہے؟ ہاں جی ہوتا ہے چاند تقریباً یہ جو 7 چاند کی تو 7 تاریخ ہوتی ہے نا، 7 سے لے کے 14 تاریخ تک تو صحیح چلتی ہے، پھر آہستہ آہستہ جو ہے کم ہو گیا، پھر اندھیری راتوں میں پھر جہاں ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاتی ہے. رانا صاحب آپ نے اپنی لائف میں کون سی مرغابی کا شکار زیادہ کیا ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بہت ماری ہیں لمٹ میں رہ کے؟ ٹیل ٹیل زیادہ، ادھر ٹیل ہی زیادہ تقریباً ساری تھی ٹیل کی، اور دوسری پنٹیل. رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ اکیلے شکار پہ جاتے ہیں یا آپ نے کوئی دوستوں کا گروپ بنایا ہوا ہے؟ سنا کہ شکاری حضرات گروپ کی شکل میں شکار کرتے ہیں، اس بارے میں بتائیے. شکار اکیلا بھی بندہ کر ہی لیتا ہے، وہ جب قریب ہو تو کر لیتا ہے، نہیں تو ویسے جدھر بھی جانا ہوتا ہے وہ گروپ میں ہی جا سکتا ہے اور گروپ میں ہی شکار ہوتا ہے. صحیح. اچھا بتائیے بٹیرے کا شکار زیادہ آسان ہے یا مرغابی کا؟ کیونکہ بٹیرا خشکی پر ہوتا ہے اور مرغابی پانی میں ہوتی ہے، آسان کون سا ہے آپ کی نظر؟ مرغابی کا شکار آسان ہے، تو بٹیرے کا تو پیدل چلنا ہوتا ہے، پھر وہ آپ کو شوٹنگ بھی کرنی ہوتی ہے، سامان بھی اٹھا کے چلنا پڑتا ہے، اس میں ذرا گرمی بھی ہوتی ہے اس دنوں میں. اچھا بتائیے کہ بٹیرے کے پرمٹ گورنمنٹ دیتی ہے، اس کا کیا حساب ہوتا ہے؟ اس کتنی لمٹ ہوتی ہے؟ شکار کی شوٹر کتنے بٹیرے مار سکتا ہے؟ کیا آپ جال سے بھی بٹیرے پکڑتے ہیں جبکہ اس پر پابندی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پہلے ایک بلارے کا ایک لائسنس دے رہے تھے بٹیرے کا، تو اب وہ بھی انہوں نے بند کر دیا ہوا، بند کر دیا ہوا. اب یہ بلارا کسی کہتے ہیں؟ بلارا سے کہتے ہیں کہ ایک بٹیرے کو ابھی پکڑ لیتے ہیں ان دنوں میں، تو پھر اس کو پورا سار رکھتے ہیں، پھر وہ جب ایک تقریباً 22-23 بٹیرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر سے ایک چھوٹا سا نا پنجرا ہوتا ہے، پنجرے کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ جب بھی اوپر سے کپڑا اٹھانا ہوتا ہے وہ بولنا شروع ہو جاتا ہے، اسے بلارا کہتے ہیں. اصل یعنی کہ جو آواز جو ہے بلارا اسے کہتے ہیں. اب یہ ایک الیکٹرک آ گئی، وہ لوگ لگا لیتے ہیں، لگا لیتے ہیں، مگر یہ اس وجہ سے آ کے نا وہ الیکٹرک کال انہوں نے بند کر دی ہوئی ہے. بلارا تو ویسے اب بہت کم لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں، وہ پرانا ہے، یعنی کہ اس زمانے میں بلارا ہی ہوتا تھا، بلارے سے چلتا تھا. تو یہ انورٹر اسی لگا لیں. مہنگائی دیکھیے، مہنگائی کا توڑ 11 سے 21 نومبر. بلارے سے چلتا تھا. تو یہ جی رانا صاحب آپ نے آئی باکس کا شکار بھی کیا ہوگا، کتنی دفعہ کیا؟ بڑی سے بڑی ٹرافی کتنی ماری ہے؟ کیونکہ وہ تو مہنگا ترین شکار ہے، تو آپ نے وہ کتنی بڑی ٹرافی آج تک کی ہے؟ میں نے 5 انچ ماری ہوئی ہے، 45 انچ، ایک 37 2 ماری ہے. ماشاء اللہ. تو یہ سنا ہے کافی مہنگا شکار ہوتا ہے. اب زیادہ مہنگا ہو گیا، اس وقت تو کم تھا، اب بہت مہنگا ہو گیا. اس میں گورنمنٹ کو بھی کچھ رقم دینی پڑتی ہے؟ ہاں جی 20% گورنمنٹ کی ہوتی ہے، 80% اس کو وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کی ہوتی ہے، مگر لیتی ساری گورنمنٹ ہی ہے. جی یہ جو ہے شکار کس علاقے میں ہوتا ہے؟ کیونکہ پاکستان کے کچھ ایریے میں پایا جاتا ہے، کون سا علاقہ ہے؟ یہ گلگت بلتستان کے سارے علاقوں میں ہے. آئی بیکس بہت ہے، مارکور کی جو ٹرافی ہے بہت مہنگی ہے، اس لیے پاکستانی کم کھیلتے ہیں، تو یہ جو ہے نا آئی بیکس زیادہ. رانا صاحب ایک چھوٹا سا کویشچن اور آپ سے کہ آپ نے ایسا کوئی مجھے واقعہ بتائیں مختصر سا اپنی لائف کا جس میں آپ نے خوب انجوائے بھی کیا ہو، شکار بھی زیادہ کیا ہو، وہ آج تک اس کو وہ سین آپ کو بھولا رہا ہو، وہ تھوڑا سا شیئر کریں دوستوں کے ساتھ. اور زیادہ کرنا تو جو ہے نا وہ تو کرتے ہی رہتے ہیں، مگر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولتی نہیں انسان بولتی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی بھی ہو وہ مجھے تھوڑا سا بتا دیں گے. اس طرح ایک واقعہ ہے، وہ خوشی کا بھی ہے، جس طرح